مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو ایک بار پھر میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، یقین جانیے میں دل سے بہت شکر گزار ہوں جب میں مسیح خداوند کی الوہیت پر کبھی غور کرتا ہوں، کبھی سوچتا ہوں، کبھی بات کرتا ہوں، میری روح کو تازگی ملتی ہے اور میری روح آسودہ ہوتی ہے۔ یہ ایک الہی حقیقت ہے۔ اپنے عقائد سے ایک لفظ ہے پیراڈائم شفٹ، اور اس کا مطلب ہے نظریات کی تبدیلی کے لیے تیار رہنا۔ یعنی دیانتداری کا یہ لیول ہونا چاہیے کہ اگر خدا کے کلام کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے ہمارا کوئی نظریہ ہے اور اس نظریے کے مطابق اگر کوئی اور بات اس سے زیادہ اچھی ریسرچ مل جاتی ہے تو اپنا نظریہ تبدیل کر لیں، اپنے نظریے پر اڑے رہنا۔ میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں، میں ان کے عقیدے کی کوئی کسی قسم کی انسلٹ نہیں کر رہا، بلکہ میں منت کرتا ہوں کہ آپ مسیح کی بشریت اور مسیح کی الوہیت کے حوالوں کو دیکھیں۔ مسیح بشر بنا، یہ کلام کی ایک سچائی ہے، وہ انسان بنا۔ اور یہاں پر ہم نے ابھی پڑھا مکاشفہ کی کتاب میں کہ خداوند خدا جو قادر مطلق فرماتا ہے میں الفا اور اومیگا ہوں۔ یعنی یہ ٹائٹل یہاں پر خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ اب غور کریں، یہ جو اول اور آخر کا ٹائٹل ہے دوسرے باب کی 8ویں آیت میں، کہ جو اول و آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ فرماتا ہے۔ پھر اگر ہم چوتھے باب میں آ جائیں تو یہاں تو ہر چیز واضح ہو جاتی ہے۔ غور کریں چوتھے باب کی 8ویں آیت، اور ان چاروں جانداروں کے 6 پر ہیں اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، اور رات دن بغیر آرام لیے یہ کہتے رہتے ہیں قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق، جو تھا، جو پہلے باب کی 8ویں آیت میں بھی ہے، اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ یہ کون ہے جو آنے والا ہے؟ یسوع ہے۔ اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے، جو تخت پر بیٹھا ہے ابدالآباد زندہ رہے گا، تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے۔ شاید ان کا بھی ذہن ابھی کھلا ہے کہ یہ وہ جو تخت پر بیٹھا ہے نا، زندہ خدا ہے۔ اس لیے ہمیں مان لینا چاہیے کلام مقدس اس کی بشریت پر، اس کی الوہیت پر، دونوں پر تعلیم دے رہا ہے۔ لیکن اگر ہم صرف بشریت کے حوالوں پر غور کرتے رہے اور الوہیت کے حوالوں پر غور نہ کریں، اب یہاں لکھا ہے عزت اور شکر گزاری اور تمجید اور قدوس اور قادر مطلق، یہ ٹائٹل کس کے لیے استعمال ہوئے ہیں؟ مسیح کی ذات کے لیے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، اس کے لیے جو اصل زبان میں یاوے ہے، یاوے، اگر کوئی اصل زبانوں کو سمجھتا ہے تو آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم ثابت کریں گے اسے۔ یسوع کے لیے یاوے استعمال ہوا ہے، یاوے جو صرف خدا کے لیے استعمال ہوتا، یاوے جو صرف رب کے لیے استعمال ہوتا، یاوے جو صرف خدا کے لیے ٹائٹل تھا، وہ ٹائٹل مسیح کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ہم کوئی بحث نہیں کر رہے، ہم تو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پلیز کلام کو ہم دھیان سے پڑھیں۔ اور لکھا عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے، ہاللیلویا، اور جو ابدالآباد زندہ رہے گا۔ مکاشفہ کی کتاب کا ٹائٹل یہ ہے کہ وہ تخت نشین ہے، وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اس کی ذات زندہ ذات ہے۔ غور کریں اس کے لیے ٹائٹل کیا؟ عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ، خداوند
قادر مطلق قدوس قدوس، اور یہاں پر لکھا ہے کہ اور لکھا تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے۔ آپ مجھے بتائیں سجدہ انسان کو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو لفظ سجدہ ہے اس کا مطلب ہے جھک کر پاؤں چومنا، پرستش۔ وہ بد چلن عورت بھی جب یسوع کو سجدہ کر رہی تھی تو اگر وہ خداوند نہ ہوتا تو کہہ دیتا کہ بھی نہیں میرے آگے سجدہ نہ کر۔ یسوع نے کبھی سجدہ کرنے سے منع نہیں کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کہا نہیں، حالانکہ اس نے کہا بھی ہے۔ چلو اس کے کام دیکھو، فرض کریں ایک پائلٹ ہو، ہم سرگودا میں رہتے ہیں اور یہاں ایئر فورس کا بیس ہے بہت بڑا، تو یہاں پہلے 6 ستمبر پر جہازوں کا وہ کرتب دکھاتے تھے، مظاہرہ کرتے تھے۔ فرض کریں آپ جہازوں کے جو ایئر فورس کے پائلٹس ہیں ان کے مظاہرے دیکھ رہے ہوں، اور ایک پائلٹ آئے وہ جہاز کو ہوا میں اڑائے اور بڑی مہارت سے کبھی اسے سیدھا کرے، کبھی اسے کرو کرے، کبھی اسے الٹا کرے، پھر کبھی اوپر لے جائے نیچے لے آئے، اور تمام مظاہرے کر کے جب وہ جہاز لینڈ کرتا ہے، اور جب وہ پائلٹ جہاز لینڈ کر کے نکل رہا ہے تو کیا اسے بتانے کی ضرورت ہے کہ میں پائلٹ ہوں؟ کہ کیا وہ اپنی زبان سے کہے گا کہ میں بہت اچھا؟ دنیا چلا چلا کے کہے گی یہ بہت اچھا پائلٹ ہے۔ ارے جب وہ اندھوں کی آنکھیں کھول رہا تھا، جب وہ بہروں کے کان کھول رہا تھا، جب وہ صلیب پر جان دے رہا تھا، اور لکھا جو ہی اس نے چلا کر جان دی، ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، زمین لرزی، چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں۔ آج تک کوئی موت بتاؤ کہ جس کے مرنے پر قبروں میں مردے زندہ ہوئے؟ جب اس کے مرنے پر قبروں میں مردے زندہ ہو گئے تو پھر اسے صرف انسان کہنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ جب یسوع مسیح کے یہ کام لوگ دیکھ رہے تھے تو چلا چلا کر تمجید کر رہے تھے۔ اسے اپنا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں، اس کے کام ہی بتا رہے تھے کہ وہ انسان نہیں، انسان بنا ہے اس کی ذات خدا۔ اور اس آیت کو غور سے دیکھیں، اور اس کو سجدہ کریں گے جو ابدالآباد زندہ رہے گا، اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں۔ اب مجھے بتائیں کوئی شک ہے یہاں پر کہ یسوع کی ذات خداوند نہیں؟ جو ہے، جو تھا اور جو آنے والا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ اب ذرا میرے ساتھ تھوڑا سا ہم ٹائم بچائیں گے، مکاشفہ کی کتاب اس کے 22ویں باب میں اس کی 3 آیت سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے پھر لعنت نہ ہوگی اور خدا اور برے کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا، اور پھر رات نہ ہوگی، اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں سچ اور برحق ہیں، چنانچہ خداوند نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے، چنانچہ خداوند نے، کچھ لوگ کہتے ہیں یسوع کے لیے خداوند کا ٹائٹل آیا ہے، قادر مطلق، قادر مطلق تو میں ثابت کر چکا، کچھ لوگ کہتے ہیں خدا نہیں اسے کہا گیا، یہاں لکھا ہے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے، اپنے فرشتے کو اس لیے بھیجا۔ یہ کس کے فرشتے ہیں؟ اسی خداوند کے۔ جب وہ چرنی میں پڑا ہوا تھا نا اور پیدا ہوا تو لکھا ہے خداوند کے فرشتے نے کہا کہ دیکھو تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے،
یعنی وہاں پر ثابت ہو رہا تھا یہ جو چرنی میں آیا ہے نا، فرشتے بھی اسی کے آ رہے ہیں، وہ فرشتوں کا بھی خداوند ہے۔ فرشتے کو اس لیے بھیجا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ پھر 21ویں باب کی 5ویں آیت پڑھیں، لکھا جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں، پہلے بھی میں نے بنائی ہیں۔ پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہوں گی۔ میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں۔ میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے مفت پلاؤں گا، جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا۔ میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا، میں اس کا خدا ہوں گا۔ یہ وہ کون ہے جو اول اور آخر ہے؟ وہی کہہ رہا ہے کہ میں ان کا خدا ہوں گا۔ تو پلیز میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مسیح خداوند کی بشریت اور اس کی الوہیت کو الگ الگ سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو خلط ملط نہ کریں۔ نسل خلط ملط ہو جائے نا تو نسل کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ جب حکومت تقسیم ہوئی 931 قبل از مسیح میں تو 10 قبیلے ایک طرف ہو گئے اور وہ بنی اسرائیل کہلائے، اور ان پر جب حملہ کر دیا سور کے بادشاہ سرجم دوم نے، تو وہاں پر ان کو اس نے سامریا میں اکٹھا کر دیا۔ پھر اس نے اور قوموں پر حملہ کیا اور وہاں پر بھی اس نے لوگوں کو اسرائیلیوں کے ساتھ اکٹھا کر دیا، کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں کو وہ ساتھ لے جاتا تھا، کاریگروں کو وہ ساتھ لے جاتا تھا، باقیوں کو سامریا میں اکٹھا کر رہا تھا۔ جب وہ قوموں میں اکٹھے ہو گئے تو یہودی قوم غیر قوموں میں خلط ملط ہو گئی، تو وہاں پر نبی بھی روئے کہ ہائے ہماری قوم غیر قوموں کے اندر خلط ملط ہو گئی۔ تو حوالوں کو خلط ملط نہ کرے، حوالوں کو جیسے ایز اٹ بائبل فرما رہی ہے نا اس کو ویسے سمجھے، تروڑ کر مڑوڑ کر یا لفظوں کو اپنے ذہن کے مطابق انٹرپریٹ کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح انسان بنا، انسان تھا نہیں۔ جب وہ مرا تو اس کے مرنے پر قبروں میں مردے زندہ ہوئے اور قبر میں رکھا گیا، مدفون ہوا۔ اگر قبر میں پڑا رہتا تو میں سب سے پہلے کہتا کہ یسوع خدا نہیں تھا، وہ صرف نبی تھا، کیونکہ نبی قبروں سے باہر نہیں نکلے۔ لیکن یہ وعد آیا ہے کیونکہ کلام مقدس میں اس کے بارے میں بار بار آ رہا ہے کہ وہ عجیب ذات ہے، وہ عجیب و غریب خدا ہے۔ پرانے عہد نامے میں آپ کو اتنے حوالے دے سکتا ہوں کہ اس کے بارے میں لکھا ہے وہ عجیب خدا ہے، عجیب مشیر خدا قادر، وہ عجیب ذات ہے۔ اور جب وہ پیدا ہوا تو اس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ جب وہ پیدا ہوا تو لکھا ہے لوگوں نے تعجب کیا، وہی لفظ تعجب، اور تعجب کے لیے جو گریک ورڈ ہے اس کا مطلب ہے منہ کھلے کے کھلے رہ جانا۔ یہ وہ ذات تھی کہ جب پیدا ہوا تو لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ پھر معجزے کیے تو لکھا ہے لوگوں نے تعجب کیا، یعنی منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ پھر صلیب پر مرا تو وہاں پر بھی لکھا ہے وہ حیران ہوئے، یعنی منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ یعنی یہ وہ ذات ہے، پیدا ہوا تو عجیب پیدائش، لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، اور معجزات کیے تو لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ قبر میں رکھا گیا اور تیسرے دن جب قبر کے بند کھول کر باہر نکلا تو قبر کا منہ بھی کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اور آج 2000 سال گزر گئے ہیں، آج بھی قبر کا منہ کھلا ہوا ہے، اور وہ قبر منہ پھاڑے ہوئے حیران اور پریشان ہے کہ میرے اندر نبی بھی آئے، میرے اندر پیغمبر بھی آئے، میں نے ان کو اپنے اندر رکھا اور باہر نہیں نکلنے دیا، لیکن یہ بات تھا جو قبر کے بند توڑ کر باہر نکلا وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے۔ فخر کیجیے اس کی ذات پر۔ اگر آپ مسیحی ہیں، اگر آپ کرسچن ہیں، آپ مطالعہ کر لیں، آپ تحقیق کر لیں، اس کائنات میں یسوع جیسا دوسرا نہ آیا اور نہ آئے گا۔ وہ عجیب ذات ہے۔ اور آج جب ہم تاریخ لکھتے ہیں، 2021 لکھتے ہیں، تو 2021 کے مطلب 7 AD لکھا جاتا ہے، اور AD لاطینی میں اینا ڈومنائے ہے، اور اینا ڈومنائے کا مطلب یہ ہے خداوند کے سال۔ اس لیے تو کلام میں لکھا ہے ہر زبان اقرار کرے گی یسوع خداوند ہے۔ ذاکر نائک نے شاید پر اعتراض کیا اور اس نے کہا کہ آج تو پوری دنیا یسوع کو خداوند نہیں مانتی، ابھائی مانتی ہے،
وہاں لکھا ہے ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع خداوند ہے. لکھا ہے اقرار زبان سے کیا جاتا اور ایمان دل سے لایا جاتا ہے. اس آیت میں یہ نہیں لکھا کہ ایمان لے آئے گی پوری دنیا، یہ لکھا ہے کہ اقرار کرے گی. جائے پوری دنیا کے اندر کوئی نوٹ نہیں چھپتا میرے یسوع کی تاریخ پیدائش کے بغیر. جب وہاں پر 2021 لکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے خداوند یسوع کے سال. آپ کسی بھی قوم سے ہوں، آپ چیک لکھ دیں 5000 کا، اس پہ سب کچھ کر دیں، دستخط کر دیں، سب کچھ کر دیں، لیکن 2021 نہ لکھیں تو بینک کہے گا بھائی یہ اکاؤنٹ بھی آپ کا ہے، یہ پیسے بھی آپ کے ہیں، سب کچھ آپ کا ہے، لیکن اس چیک پر اس ذات کا حوالہ دو جو 2021 سال پہلے آئی تھی. 2021 سال پہلے آئی ہوئی ذات کا حوالہ لکھو، کیونکہ جب 2021 سال لکھتے تو انڈرسٹوڈ کیا ہے، ہم اسے خداوند کہہ رہے ہوتے ہیں. ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ تاریخ لکھتا ہے تو وہ اعلانیہ یسوع کو خداوند کا اقرار کرتا ہے. اقرار کرنا پڑتا ہے، نہ مانیں، ایمان نہ لائیں، لیکن یہ وہ ذات ہے، اس کا اقرار کرو تو پیسے ملتے ہیں ورنہ نہیں ملتے. دنیا کا کوئی اخبار نہیں چھپتا یسوع کی تاریخ پیدائش کے بغیر، دنیا کا کوئی نوٹ نہیں چھپتا یسوع کی تاریخ کے بغیر. تو جب یسوع نے کہا تھا نا میں دنیا کا نور ہوں، تو کہا تھا میں کائنات کا نور ہوں، اور مطلب یہ تھا میرے بغیر نظام نہیں چلے گا اور نہیں چلتا. اب مجھے بتائیں جس ذات کا حوالہ دیے بغیر زمین پر کوئی نوٹ نہیں چھپتا، اخبار نہیں چھپتا، دن نہیں چڑھتا، آپ کے اپنے پیسے نہیں ملتے، جس ذات کا حوالہ دیے بغیر آپ کو پیسے نہیں ملتے، اس ذات کا حوالہ دیے بغیر جنت میں کون جانے دے گا. تو میرے عزیزو پلیز، اگر ہم یسوع کی بشریت کے حوالوں پر صرف زور دے رہے ہیں تو ہمیں مہربانی فرما کر دونوں حوالوں کو، بشریت اور الوہیت کو الگ الگ سمجھیں. خدا اس کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے.